انشاءاللہ کل آپ کو دکھائیں گے چند ایسے لوگوں کا جن کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں کیا ہے، وہ بھی ہم کل شب کو انشاءاللہ دکھائیں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہ کہوں گی کہ یہ ابھی جو آپ نے انٹرویوز دکھایا اور جو کالرز نے بھی مینشن کیا کہ ڈھول والا تھا یا یہ سارے لوگ تھے، آپ دیکھیں وہ خوشی کتنی زیادہ ہے. سو کسی کا یہ جیسے اس نے کہا کہ وہ گنوار ہے، وہ ان پڑھ ہے، تو یہ ان پڑھ ہونا یا پڑھا لکھا ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا، اس کا تعلق خوشی سے نہیں ہے. اس کا مطلب ایٹ لیسٹ میرے لیے خوشی پڑھے لکھوں کے ساتھ نہیں. اور مطلب ظاہر ہے میں بزرگ ہوں، بزرگی نہ لیجیے، تھوڑا تجربہ لے لیجیے، بزرگی کرو. میرا تجربہ جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کی لمیٹڈ انکم ہے یا جس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، خوش بھی وہ اتنا زیادہ ہے، اس کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی خواہشیں بڑی تھوڑی سی ہیں، تھوڑی تو ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ان مسائل کے حساب سے تو اس کی تو خواہش بھی بیچارے کی جو ہے وہ خوشی وہاں پہ زیادہ ہے. تو پھر تو یہ پڑھنا لکھنا اور یہ چیزیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ ویسی کی بات ہے. تعلیم بہت ضروری ہے، اسی میں بالکل ضروری ہے. کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، آئی جسٹ لائک ٹو کنٹینیو ود واٹ شی سیئنگ. یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ بہت ناشکر، ایگزیکٹ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کل چاند آیا نظر نہیں آیا، forget it. آج عید ہو گئی نا، صبح سے رات ختم، ابھی تک لوگ رو رہے ہیں کہ یار آج تو عید ہونی نہیں تھی. چھوڑو بھائی، ختم کرو، وہ مولوی کا مسئلہ ہے، اللہ عذاب ڈالے گا ان پہ ڈالے گا، ہمیں نہیں ڈالے گا. اچھا ایک روزہ بچ گیا، سیلیبریٹ. ہم وہ چیزیں بہت بھول گئے ہیں. ہمیں ہر چیز میں ایشو نکالنا ہوتا ہے کہ یہ مفتی جو ہے نا یہ زبردستی کی عید ہے. چھوڑو، یو شوڈ جسٹ انجوائے، یو شوڈ جسٹ لک فارورڈ ٹو دیٹ ہیپینس. آپ اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں مجھے آپ کو پاکستان میں تو مطلب بہت ہی کم ملتی ہیں، کیونکہ ہر کسی کو پنکھا تو ڈالنا ہوتا ہے کسی چیز میں. تو آپ نے بات کی کہ ہم بھول گئے جو ہم سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ معاشرے ہیں، انڈسٹریلائزڈ ہیں، تو کہتے ہیں ان کی خوشی اگر آپ دیکھیں ان کی کمیونٹیز میں بہت چھوٹی سی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں. ہم جو کہ بالکل ہی ابھی انڈسٹریلائزڈ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بھی اتنا کمپلیکیٹ نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن جو معصومیت تھی ہمارے معاشرے کی وہ کہیں کھو گئی ہے. جو بات نصراللہ صاحب نے فرمائی کہ واٹ از دا سولوشن، راستہ کیا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس کا جواب میری نظر سے، اور تھوڑا سا انہوں نے شاید مجھ سے شکایت تھی کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور نظم صاحب نے بھی فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. جناب میری نظر میں ناقص رائے میں سارے مسائل کا حل شروع ہوتا ہے یہ ماننے میں کہ مسئلہ ہے. اور میں بہت سی باتیں جو یہاں کرتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لفظی معنی میں لیں. میں بہت دفعہ اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں، یا جو میرے سوچنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ میں بول رہا ہوتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر میں نے آج یہ مانا کہ میں کچھ کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا، یہ ابتدا ہے. اگر میں یہ روز کہتا رہوں میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں نہیں کر رہا، تو کس دن انشاءاللہ میں کچھ کروں گا بھی. جڑ پرابلم کی یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ اسٹیٹ آف ریجیکشن ہے. اب میں کچھ نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی. میں کچھ کر نہیں سکتا، میرا قصور نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، ہونے تو جو ہو رہا ہے. میں آپ سے سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں، عید کا موقع ہے، اس کو یکجہتی کا دن ہی سمجھ لیجئے، اس کو اخوت بھائی چارے کا دن سمجھ لیجئے. ہمارے اندر جو اتنا تفرقہ بٹوارا ہے اسی کو بھول جائیے ایک دن کے لیے. آج بھی ہماری سرزمین پہ خون بہتا رہا ہے، تھوڑا سا اس کو رک کے سوچئے. آج بھی ایک تیز رفتار بس کے حادثے میں تقریباً 20 لوگ زخمی ہوئے شدید. اس کے بعد مجھے نہیں پتا دن بھر کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھا اس کا حال کیا ہوا. یہ چھوٹی چیزیں سوچیں، بڑے معاملات کا بھی ہماری نہیں ہے ہمت. اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے، اپنی ذات سے اٹھیں گے، یہ مانے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، صرف کر نہیں رہے، بھولے میں ذرا سی ہمت کریں گے تو ہم سمندروں کی لہریں بھی پلٹا سکتے ہیں. مینا بہت شکریہ، اور سب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. کل شب پھر حسب معمول 10 بجے یہیں ہم عید کا اسپیشل شو لے کے بیٹھیں گے. پھر ہمارے ساتھ رہے گا کل انشاءاللہ، اور آپ کے لیے بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں، وہ ابھی میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، سمجھیے کہ فیصل قریشی ہی مہمان ہیں. کل شب تک اجازت دیجیے انشاءاللہ. اللہ